بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سبحان اللہ وبشر الصابرين سبحان اللہ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان اللہ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان اللہ آمنوا بالله صدق الله مولانا العظيم صلوا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلك وأصحابك يا رب العالمين الصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. شکر بجا لاتے ہیں جس مالک نے ہم سب کو انسانی صورت پر پیدا فرمایا ہے اور بشریت کا لباس ہم سب کو نصیب فرمایا ہے. اس لباس کی عطا کرنے کے بعد اس مالک نے ہمارے سر پر افضلیت اور اشرفیت کا تاج سجایا. ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اس مالک کے ہم سوال کرتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں کہ یا اللہ جو اتنا بڑا تو نے ہمیں اعزاز اور عزت بخشی ہے، اس عزت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرما. انتہائی مختصر چونکہ وقت بھی اسی طرح ہے، افطاری کا وقت ہے اور یہ وقت بذات خود ایک آزمائش ہے. آزمائش ہونے کے بعد ایک امتحان ہے اور آپ لوگ جس صبر کے ساتھ تشریف فرما ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے. یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے. وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ پوری توجہ سے سماعت کریں. کار ہم جسے عادتاً رہے ہوتے ہیں، اللہ کرے ہم عادت کو چھوڑ دیں اور اللہ کی حکم کی فرما برداری کی نیت سے کرتے ہیں. ہمارے اندر کمزوری ہے، ایک اپنی اس کمزوری کو ٹھیک کریں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری. کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری. عادتاً نہیں کرے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے چونکہ ماحول بنا ہوا ہے تو ہم نے روزہ رکھ لیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، چلو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، لوگ بھی کہیں گے ماشاء اللہ سے سارے روزے رکھے ہیں، اس لیے نہ کرو. بھوکے تو پہلے ہی آپ ہیں، پیسے بھی ہیں، اوپر سے ثواب بھی کوئی نہ ملے، کتنے گھاٹے کا سودا ہے. سارا دن بھوکے بھی رہ گئے، پیاس بھی کاٹ لی، اب امید کی اجر ملے گا، وہ اجر بھی ضائع کر بیٹھے. کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے، عادت پوری کرنے کی وجہ سے. یہ عادت نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ ہمارا ایک ماحول نہیں ہے سب. یہ رمضان شریف اللہ کا رحمت میں بھرا مہمان ہمارے پاس آیا ہے. ہم کس انداز میں اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. یہ اللہ کی فرما برداری ہے. اللہ کی فرما برداری میں کیا ہوا عمل وہ سب سے عظیم تر عمل ہے. دکھاوے کے لیے کیا ہوا عمل بے شک آپ تکلیف کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ نے تکلیف بھی لے لی اور اس کے بدلے میں اجر و ثواب بھی حاصل وہی نہیں ہوا. اس لیے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس حکم کو پورا کرتے ہوئے پیش ہوں. بس اللہ آپ کو اجر بھی دیتا ہے، پھر مزید ہمت بھی دیتا ہے اور توفیق بھی اضافہ بھی کر دیتا ہے اور اگلے سال اس سے بھی بہتر نعمت آپ کے لیے رمضان کی برکت عطا فرماتا ہے. اب قرآن پاک کے حکم اس کا ترجمہ سناتا ہوں آپ کو. اسی ترجمے میں سارا کچھ چھپا ہوا ہے، آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کریں. اس میں سے ایک بات ہے بڑی مزیدار ہے، وہ ساری بات جب میں کروں گا وہ آخر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ آیت آپ پڑھتے رہتے سنتے رہتے. اللہ رب العزت نے آگاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں میں سے مومنوں کو نکھیڑ کے بیان کیا. کچھ بولو یہ ویلا ہے سبحان اللہ. جب یہ آیت سنو نا جس میں ہمارے لیے اللہ نے
کرم فرمایا بطور خاص کرم فرمایا ہے تو پھر ہمیں بھی بطور خاص اس کرم کا استقبال کرنا ہے۔ وہ استقبال کیسے کریں گے؟ اپنے مالک کی یاد زبان پر لا کے یا اللہ یہ تیرا کرم ہوا ہے ہمارے سبحان اللہ جب کرتے ہیں نا زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم پر یہ احسان کیا۔ استعینوا بالصبر، اے ایمان والو دھیان سے سنو ذرا میری بات، غور کرنا میرے اس حکم پر۔ جی مالک حکم فرما استعینوا بالصبر والصلاۃ، سبحان اللہ، جب کبھی تمہیں ایسے لگے کہ میری مدد کرنے والا کوئی نہیں، جب کبھی تمہیں ایسے لگے کہ میرا مدد کرنے والا کوئی نہیں اور تم چاہ رہے ہو کہ کوئی سبب مل جائے تمہیں مدد کے لیے، تمہیں کسی اور سبب کی طرف توجہ نہ کرنا۔ اگر کسی سبب کو چاہنا ہے تو پھر میرا صبر لے لینا اور نماز کی خدمت میں آ کر میری بارگاہ سے مدد مانگو۔ سبحان اللہ، اگر تمہیں سبب کی صورت میں مدد چاہیے تو پھر سبب کی صورت میں جو میری بارگاہ میں مقبول شے ہے اس میں سے ایک کا نام صبر ہے اور دوسری شے کا نام نماز ہے۔ سبحان اللہ، ایک کا نام کیا ہے؟ صبر ہے، دوسری شے کا نام آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھے کوئی؟ کیا سمجھے؟ دیکھو مالک نے کتنے سونے انداز میں اپنے بندوں کو مخاطب کیا، تربیت فرمائی، انعام بھی فرمایا اور اپنی بارگاہ کی معرفت کا راستہ بھی دے دیا۔ سبحان اللہ، کیسے بولا؟ غور کرو، میں میرے بندے تیری میرے ذات تک پہنچ بڑی مشکل ہے نا، تو گھبرا جاتا ہے، تو سمجھتا ہے شاید میں اپنے رب سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا تو بڑا اوکھا کام ہے، نہیں ہو سکتا، اور پھر تو سبب تلاش کرتا ہے۔ چونکہ تو عالم اسباب میں تیری توجہ فٹو فٹ سبب کی طرف چلی جاتی ہے، مسبب الاسباب کی طرف نہیں جاتی۔ جب تمہیں سبب بھی تلاش کرنا ہے نا، تمہیں پتہ ہے میری بارگاہ میں سبب کون سا زیادہ پسندیدہ ہے؟ وہ میری بارگاہ میں سب سے اچھا سبب یا نماز ہے یا پھر صبر کرنا۔ جاتے جاتے آپ سے بات بھی کر دوں، اگر صبر سبب ہے، اگر توجہ سلامت ہے آپ سب کی، اگر صبر سبب ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نماز سبب ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو جس نے یہ مقبول عمل کیا ہوگا وہ خود کتنا مقبول ہوگا۔ سبحان اللہ، صبر کرنے والے کو صابر کہتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو نمازی، پر پڑھے نماز، یہ ضروری ہے، وہ ہو پہلے نمازی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے نمازی، نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، یہ نمازی کیسے پھر ہوگا؟ وہ ہو گیا نا نمازی؟ جی نہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے یہ جو نماز ہے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب بتاؤ کدھر جاؤ گے؟ ہنس گئے نا؟ اس لیے میں نے عرض کیا اللہ نے فرمایا نمازی، نماز جب تک تمہاری نماز نہ ہو صرف صورت بنا لینے سے نماز نہیں ہے، وہ ضروری ہے کہ آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو اس کا نام نماز ہوگا۔ اگر آپ کی وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے ہی نہیں، قبول ہو ہی نہیں، صرف سر سجدے میں ٹیکتے رہے، کبھی رکوع کیا، کبھی سجدہ کیا، کبھی کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بڑا بڑا نمازی ہے اور سارے لوگ خوش ہو جائیں گے، میں یہ نماز لوگوں کے لیے پڑھ رہا، میرے لیے پڑھ ہی نہیں رہا۔ نماز وہ ہے جو سجدہ تو میرے لیے دیتا ہے، جو رکوع میرے لیے کرے وہ نماز ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں ہے، اور جو ایسی نماز پڑھ کے ہے وہ نماز میری بارگاہ میں قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں اس سبب پر عمل تو کر دے، اس سبب کے لیے اپنے آپ کو پیش تو کر دے، اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو میرے حضور پیش کر دے، اور دل سے پیش کرنا، اوپر اوپر سے نہیں۔ تو سبب کے قریب ہوگا، تو سمجھ رہا ہے کہ میں سبب کے قریب ہو رہا ہوں، رب فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر تو کرتا جا،
نماز اس حال میں تو پڑھتا جا، اپنی معرفت میں تمہیں عطا فرماتا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. جو صابر ہوگا اسی کے ساتھ ہے نا. جو صبر کرے گا وہی صابر ہے. تو اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہا ہے اگر مجھے تلاش کرنا ہے نا، کسی صابر کو تلاش کرو. کسی وہ نا محمد صابر کو تلاش کرنا شروع کر دیں. یہ نام والا نہیں ہے، کام والے صابر کی بات کر. کس کو تلاش کرنا ہے؟ کام والے صابر کو، جو واقعی صبر کرنے والا ہے. اب کیسے پتا چلے گا یہ صبر کرنے والا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر دی. تو میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بتا دیں. میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں، ابتلا دیتے ہیں، امتحان میں مبتلا کرتے ہیں. ان میں سے کسی ایک چیز ہم آزما لیتے ہیں. مطلب کیسے؟ کون سی چیزیں ہیں؟ میں کبھی ہم اسے خوف زدہ کرتے ہیں، وہ خوف میں آ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اور گھبراتا ہے. اب ہم آزماتے ہیں اسے، یہ ڈرنے کے بعد ڈرانے والے کی طرف جاتا ہے یا اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ وہ جو سبب بنا ڈرانے والا، کیا یہ میرا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے یا میری طرف آتا ہے؟ آگے فرمایا والجوع، بھوک بھی دے کے ہم آزماتے ہیں. آج موسم ہے نا آزمانے کا. یہ رمضان شریف کیا ہے؟ بھوک کے ذریعے آزمائش کا موسم ہے. چیک کرو ذرا. آگے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم کر کے. کبھی کبھی آپ سمجھتے نقصان ہو گیا ہے، یہ نقص ہے جی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، وہ جو مالوں میں نقص آتا ہے، کمی آ جاتی ہے، مالک ان کمی کر کے بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے. ہم بات کہتے ہیں اللہ چھین لیتا ہے، نہیں، اللہ وہ چھیننے کی کیا ضرورت؟ بڑا ڈر لفظ ہے. مالک کو کیا حاجت ہے چھیننے کی؟ چھینتا تو وہ ہے جو محتاج ہو. اللہ کس کا محتاج ہے؟ وہ تو عطا کر کے خوش ہوتا ہے، وہ نہیں چھینتا. وہ کمی کرتا ہے اور وہ کمی بھی وقتی ہوتی ہے، اور اس کمی میں اللہ نے ایک اجر رکھا ہے چھپا. اللہ اگر فرمایا والانفس، اور نفسوں میں کمی کر کے. نفس مطلب جان لے کے، بچے اولاد ہیں. والثمرات، اور پھلوں کے اعتبار سے. یہ جو اجناس آپ کماتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، پھر آپ درخت لگاتے ہیں، پھل تیار ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو ملتے ہیں. اسی طرح آپ نے کوئی محنت کی ہے، اس محنت کے بعد آپ انتظار کر رہے ہیں وہ جس کا اجر ملے گا دنیاوی اعتبار سے، وہ اس کا پھل ہے. اسی طرح اولاد ہے، یہ والدین کا پھل ہے. اسی طرح کھیتی ہے، یہ آپ کی محنت کا پھل ہے. یہ سارے پھل ہیں. آگے فرمایا ان پھلوں میں بھی کمی کر کے ہم آزمائش کر لیتے ہیں. بڑی اچھی فصل ہوئی ہے، این وقت پر جب آپ نے کٹائی کرنی تھی بارش ہو گئی، این پڑی، برف کے ٹکڑے پر سے اولے پڑے، وہ ساری کی ساری گندم ایسے لگی جیسے ختم ہو گئی، ملیاں ویٹ ہو گئی. اب سارے ماشاء زمیندار سر پکڑ کے بیٹھ گئے. اف توبہ توبہ. پھر پیروں کے پاس جی رش لگ جاتا ہے، علماء کے پاس لو جی دعا کرو، گندم ساری خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہو جائے، بڑا کام خراب ہوا ہے، بڑا نقصان ہو گیا، توبہ توبہ ہے، بڑی محنت کی تھی، پتہ نہیں مالک کو کیا منظور تھا، کون سی غلطی شامت آ گئی ہے، اب آپ دعا کرو یہ ساری کی ساری گندم پھر ٹھیک ہو. اچھا، اور مالک ادھر سے مسکرا کر اس کی رحمت، میرے بندے میں نے تیری آزمائش کی تھی اور تو میرے دروازے کو چھوڑ کے کہیں اور جا رہا ہے. یہ کمی کسی علامہ صاحب نے تو نہیں کی نا، یا پیر صاحب گھر سے پانی لے کے آئے ساری برف آ کے ڈال گئے؟ ان کے سپرد تو یہ نہیں تھا، یہ تو اللہ کے ذمہ تھا، اور تو چلا گیا ان کے پاس. کیوں چلے گئے ہو؟ تمہارا علم اتنا تھا نا،
ذہن اتنا تھا، ذوق یہ تھا، آپ تلاش کر رہے تھے اپنے مالک کو، ذہن اتنا تھا، علم یہ تھا، آپ سبب کو تلاش کرنے لگے، دل میں کئی خیال آیا ہوگا، اللہ نے فرمایا صبر کا دامن تھام لو، نماز کا دامن تھام لو، وہ ہم سے ہوا کوئی نہیں، ہم پھر کسی صابر کے پاس چلے گئے، ہم کسی نمازی کے پاس چلے گئے۔ اب اس صابر نمازی کا کام یہ ہے وہ تمہیں یہ بتائے تم میرے پاس آئے ہو، میرے پاس تمہارا آنا اتنا ہی کافی تھا، اب آؤ مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اب ہم سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں اگر تو آپ ایسے صابر کے پاس پہنچ گئے سمجھو پھر ہمیں اللہ کی میت نصیب ہو گئی ہے۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جن نے صبر کیا اب ان کے لیے بشارت ہے، جن نے صبر کیا ان کے لیے بشارت۔ صبر کو جانتے ہو کسی کہتے ہیں؟ جانتے ہو صبر کسے کہتے ہیں؟ اچھا آپ کو اگر پتہ نہیں صبر کرو گے کیسے پھر؟ میں تو اتنی محنت کا کام سمجھا رہا ہوں آپ کو، صبر پہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ تو ساری محنت ختم ہوگی پھر۔ اچھا صبر کے دو معنی، ایک ہے اس کا لغوی معنی، ایک ہے اس کا شرعی معنی، اصطلاح۔ ان دونوں کا آپس میں ربط ضرور ہوتا ہے، اصطلاحی معنی ہو، لغوی معنی ہو یا اصطلاحی معنی ہو، دونوں کا آپس میں ایک ربط ضرور ہوتا ہے۔ اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ لفظی معنی یہ ہے اپنے آپ کو کسی کام کے لیے روک رکھنا۔ کیا کر لینا؟ کسی کام کے لیے اپنے آپ کو روک لے، کسی ایک چیز پر اپنے آپ کو پیٹا کر لینا، یا کسی ایک قلعے پر مضبوط ہو جانا، اس کا نام کیا ہے؟ صبر۔ اس کا نام کیا ہے؟ صبر، لغوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے۔ اور اصطلاح شرع میں کہ میرے مالک نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اپنے اسی حال میں راضی اور خوش ہوں، جیسے میرا رب راضی سارا جگ راضی۔ اب مجھے کسی کی حاجت نہیں، بات سمجھو۔ اب اگر اللہ تعالیٰ آپ نے حکم فرمائے میرے بندے تو نے بھوکا رہنا ہے، اب یہ نہ ہو کہ آپ کا منہ بسوڑ جائے، چہرے کا جغرافیہ بدل جائے، جب بھی بات ہو شکو اور شکایت شروع کر دو، اتنے دن ہو گئے میں نے کھایا کوئی نہیں، اتنے دن ہو گئے میں نے پیا کوئی نہیں، اتنے مہینے گزر گئے میں نے پہنا اچھا کپڑا نہیں ہے۔ نہیں، منہ بسوڑ کے نہ بات کرنا، چہرے پر خوشی ہو، اور اس بات کی خوشی ہو اگر میرا رب میرے اس معاملے پر راضی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھوکا رہوں، یا اللہ میں راضی ہوں، بھوکا رہنے میں راضی خوش ہوں۔ چہرے پر مایوسی نہیں آنی چاہیے، خوشی کے ساتھ اسے قبول کریں گے تو اس کا نام کیا ہے؟ صبر۔ اللہ اب فرمایا آپ ان صابروں کو بشارت دیں، میرے مالک کیا بشارت دوں؟ میں نے بشارت دو الذین اذا اصابتهم مصیبہ، آگے یہ صبر کرنے والوں کا طریقہ، وہ کیسے صبر کرتے ہیں؟ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا بولے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی دی ہے۔ میں اب کسی چیک کرنا صبر والا کون ہے؟ میں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو مصیبت پہنچے، مصیبت آ جائے اور وہ محسوس کرے کہ مصیبت آئی ہے، اب ان کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، سیدھا اپنے مالک کی طرف دیکھتے ہیں۔ مصیبت آ گئی، آ گئی، پہنچی، ہاں جی پہنچی۔ اب دل میں خیال آیا یہ پہنچایا کس نے اس کو؟ مجھے اس مصیبت میں مبتلا کرنے والا کون ہے؟ میری اس فصل میں کمی کرنے والا کون ہے؟ میں تو رات دن ایک کر دی تھی، فصل کو بیجا، پانی دیا، اس کی راکھی کی، گوڈی کی، سارے کام کیے، اب فصل بھی لہلا رہی ہے، پکی نظر آ رہی ہے، یہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے؟ اسے کمی کی طرف کون سا وجود لے گیا ہے؟ جب اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ بارش نے کام خراب کر دیا،
بارش کی وجہ سے سارا کام ایسا ہو گیا ہے؟ نہیں، اس وقت آپ بارش کی طرف توجہ نہ کرو، اس وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرو کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے، میں نے بھی تیری بارگاہ میں آنا، میں نے بھی تیری بارگاہ میں آنا، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ اب بشارت کس بات کی ہے؟ اچھا اب آپ سوچو مصیبت کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو مصیبت کسے کہتے ہیں؟ مصیبت جانتے ہو؟ اب آپ سوچ رہے ہیں مصیبت کیا ہے؟ یہ بھی الگ مصیبت ہے کہ ہمیں مصیبت کا ہی پتہ کوئی، ہاں یہی مصیبت ہے۔ غور کرو ذرا، یعنی آپ اس وقت اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہو نا کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں، اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہے ہو نا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب اس چیز کا اثر آپ کے دل و دماغ پر ہے، اب آپ کو اس کی تلاش ہے، پتہ چلے کیا کچھ ہے مصیبت۔ چلے میں اس کو آسان کر کے آپ کی طبیعت کے مطابق سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو ابھی کی کیفیت جو ہے نا یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بعض جھٹکے لوگ ہو تو ڈنڈا نہ پڑے، اس وقت تو عقل ٹھکانے نہیں آئے، یا دو چار تھپ دبڑے گالوں کے، سمجھو کوئی نہیں، ہاں وہ جب تک اس کے سر پر نہ اٹھائے جائیں وہ عقل ہی ٹھکانے آئے۔ ماحول ایسا نا، ان بیچاروں کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کچھ اسی سے ملتا جلتا ہے، اور لیکن کچھ لوگ ایسے بھی اللہ والے ہیں، سبحان اللہ، رہتے انہی لوگوں میں، جھٹکے لوگوں میں، لیکن آتے جھٹکے لوگوں والی نہیں ہیں، رہتے انہی لوگوں میں، لیکن جس وقت توجہ ہو اور ان کا حال بدلتا ہے تو پھر وہ دنیا میں مشغول نہیں ہوتے، وہ تکلیف دینے والے اور خوشی دینے والے رب کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان کا حال الگ۔ اللہ مصیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کسی جگہ پر کسی کے کہنے پر یا اپنی ضرورت کے لیے، جیسے کہ آپ کو باہر جانا ہے، ویزا چاہیے، تو آپ کسی کو پیسے دے دیتے ہیں۔ آپ کے اپنے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے جو آپ کی جمع پونجی ہے، چاہیے آپ کو 30 لاکھ روپے، آپ نے 10 لاکھ روپیہ اپنی سوچ کے مطابق جا کے بینک سے لے لیا سود پر، اور 10 لاکھ روپیہ آپ نے رشتہ داروں سے مانگ پن لیا۔ کتنے پیسے اکٹھے ہو گئے؟ 10 آپ کے پاس تھا، 10 بینک سے لے لیا اور 10 مانگ لیا اپنے رشتہ داروں سے، کتنے کل ہو گئے؟ اور کتنے دینے کتنے تھے؟ 30۔ اب ذرا غور کریں، سارے کے سارے پیسے جو آپ نے اکٹھے کی، لالگ بھی استعمال کر لیا، بینک کا ذریعہ بھی استعمال کر لیا، اور جو اپنے پاس ہے وہ بھی استعمال کر لیا، اپنے گھر کی تھیلی ساری، سمجھا رہی بات کی؟ اپنی تھیلی ساری گھر کی، وہ سارے پڑولے خالی، وہ ساریاں گڈوی خالی، وہ جتنے آپ نے درازوں میں پیسے سنبھال کے رکھے سارے خالی ہو گئے۔ رشتہ داروں سے لینا تھا وہ بھی لے کے، وہ بھی دروازہ بند، بینک سے لینا تھا وہ بھی لے کے دروازہ بند۔ اب آپ نے 30 لاکھ پورا کیا، اپنا اب سارا خالی، ادھر پیسے دے آئے ایجنٹ کو، اس نے بولا 3 مہینے کے بعد کام آپ کا ہو جائے۔ اب جب 3 مہینے گزرے، اب 3 مہینے جو وقت گزرا نا اس کا، وہ ذرا دیکھنے میں گھر میں پیسے نہیں ہیں، بہت مشکل سے اب گزارا کر رہے ہیں، اوکھا ہو گئے۔ اب وقت آیا 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے پورے، تیسرے مہینے امید تھی میرا بچہ باہر چلا جائے گا، یا اسے خود اپنے لیے امید تھی ایجنٹ میرے لیے ویزا لگوا کے دے دے گا، بس میں آؤں گا ساتھ ہی اڑان بھر کے باہر چلا جاؤں گا اور جاتے پیسے کما کے واپس بھیجوں گا۔ اب ہوا کیا؟ ایجنٹ نے بولا بھئی آپ کو میں نے 3 مہینے کا کہا تھا، آگے حکومت کے قانون بدل گئے ہیں، رستہ بند ہو گیا ہے، آنا جانا مشکل ہو گیا ہے، وہ پیسے میرے بھی پھنس گئے اور آپ کے بھی پیسے پھنس گئے۔ اب میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو۔ کیا کہنے لگا؟
اگر تو تھوڑا شرم یا حوال ہے کیا بولے گا تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں. اس وقت اگر سمجھدار ہو تو پوچھے جب پیسے لینے والے تھے اس وقت وہ یہ نہیں کہا تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کر دو پیسے مجھے مل جائے. اب جب تم نے مجھے واپس پیسے لوٹانے ہیں اور مجھے کہہ رہے میں بھی دعا کر دو تم بھی دعا کرو پیسے تمہیں واپس مل جائیں. اب جس وقت آپ یہ بات سن کے واپس پلٹتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے لیے وہاں سے اٹھ کے آنا اوکھا ہو جائے گا بہت مشکل سر سے لے کر پاؤں تک رونگٹے کھڑے پسینوں پسین. اب آپ کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں اوپر اڑان بھر رہا ہے غصہ ہائپر طبیعت میں بیزارگی ہر طرف سے دروازے بند نظر آئے مایوسی کی کیفیت. اب سمجھے کہ مجھے زہر ملے میں کھاؤں اور مر جاؤں. اس لیے کہ 3 مہینے پورے ہو گئے بینک والے بھی سر چڑھے گئے رشتہ دار بھی ڈنڈے اٹھا کے میرے پیچھے بھاگے گئے اور گھر کھانے کو بھی کہا نہیں. اب میں کیا کروں؟ اس وقت اس کی جو کیفیت ہوتی ہے بندے کی پاؤں بوجھل اٹھا کے رکھنا اوکھا ہو جاتا ہے. گھر جاؤں گا تو کس منہ سے؟ بچہ پوچھے گا ابا جی ویزا لگ گیا ہے میں کیا جواب دوں گا؟ بیوی پوچھے گی خوشخبری مل گئی ہے کیا جواب دوں گا؟ رشتہ دار اڈیاں اٹھا کے پوچھیں گے بچے کے لیے باہر جانے کا سلسلہ حل ہو گیا اب انہیں میں کیسے چپ کرواؤں گا؟ اور اگر بینک والے پولیس لے کے میرے دروازے پر آ گئے تو میرا حشر نشر ہو جائے گا. اب میں کیا کروں؟ اس وقت اس بندے کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کا نام مصیبت ہے. اس کیفیت کا نام مصیبت ہے. کیا مطلب؟ مصیبت وہ شے ہے جو آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک جکڑ لے آپ کے دل کو اپنے قبضے میں کر لے آپ کے دماغ کو اپنے پاس مضبوط طریقے سے محفوظ کر لے. اب آپ کے لیے پریشانی بن رہی ہے میں اب کیا کروں؟ اس کا حل کیا ہوگا؟ کدھر جاؤں؟ کس سے مدد مانگوں؟ کس سے سوال کروں؟ کس کے سامنے اپنی محتاجی پیش کروں؟ مالک آگاہ فرما رہا ہے جس وقت میرے بندے پر مصیبت آ جاتی ہے اس مصیبت کی گھڑی میں وہ دیکھے اب میں کدھر جاتا ہوں اس وقت اگر میرے بندے کی زبان سے یہ نکلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سمجھو یہ میری بارگاہ میں صبر کی منصب پر فائز ہو گیا ہے. اسی کا نام صابر ہے. اسی کا نام صابر ہے. اب اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سر ٹیک کر کرے یا اللہ میں محتاج ہوں تو نہیں ہے. اے اللہ میں فقیر ہوں تو تو غنی ہے. اے اللہ میں کمزور ہوں تو طاقت والا ہے. اے میرے مالک میں لوگوں سے دھکے کھانے والا ہوں میں بے عزت ہونے والا ہوں ساری عزتیں تو تیرے لیے ہیں. اے اللہ تیری بارگاہ سے میں سوال لے کے آیا ہوں اگر تو مجھ پر کرم فرمائے میں تیرے حضور درخواست کرتا ہوں میری اس کمی کو دور فرما دے. میں بھی تیری بارگاہ میں لوٹنے والا ہوں یہ تکلیف بھی تیری بارگاہ سے آئی ہے اگر اسے آزاد کر سکتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت آزاد نہیں کر سکتی. اے اللہ تیری طاقت مجھے آزاد کر سکتی. سبحان اللہ. اگر اس وقت انسان کی یہ کیفیت ہو تو سمجھو یہ بشارت اللہ نے اسی کے لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ بشارت عطا کر رہا ہے میرے بندے ہدایت بھی میں نے دے دی ہے تجھے میں نے تمہیں ہدایت عطا فرما دی ہے میں نے تجھے ہدایت عطا فرما دی ہے میں نے تجھے کامیابی عطا فرما دی ہے. اس لیے کہ جب اس وقت مصیبت کے وقت میں تو مجھے نہیں بھولا اس کا مطلب یہ ہے یہ کمال تیرا نہیں یہ تو میں نے تجھے اپنی سنگت عطا فرما دی. یہ معنی ہے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. میں اپنی گفتگو کو یہ ختم کرتا ہوں.